کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور وزیراعظم شہباز شریف سیلابی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے سیکرٹری صاحب کو بلا کے خود بات کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اگلے 3 روز میں باقی 8 ارب بھی تقسیم کر دوں گا۔ بلوچستان میں یعنی الحمدللہ جو ایوریج جو فگر آ رہی ہے 70%، 80%، صرف بلوچستان میں وہاں پر چونکہ جو راستے کٹ گئے تھے اور وہاں پر جو کمیونیکیشن سسٹم بھی ذرا اپنا ڈیمیج ہوا تھا، انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بلوچستان میں کل تک کوئی 55% کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ لیکن مجھے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں یہ 8 ارب بھی تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں مزید مشاورت کی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ چونکہ یہ پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اس سیلاب کا، اور جو گھرانے متاثر ہوئے ہیں وہ 1.2 سے کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا اب جو ریوائز فگر جو آئی ہے وہ 70 ارب روپے وفاقی حکومت 28 ارب شامل کر کے 70 ارب روپے وفاقی حکومت ان متاثرہ گھرانوں کو بیسپ کے ذریعے یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہم یہ پہنچائیں گے، اور اس کے لیے کام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ کابینہ میں بھی یہ معاملہ آئے گا اس کی اپروول کے لیے۔ تو ایک یہ دوسرا 15 ارب روپے اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے لیے گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے وفاق کی طرف سے، جس کو NDMA کوآرڈینیٹ کرے گا۔ اسی طرح 10 ارب روپے اسی پیٹرن پہ صوبہ بلوچستان کے لیے، 10 ارب روپے اسی پیٹرن پر صوبہ KP کے لیے، اور 3 ارب روپے صوبہ گلگت بلتستان کے ریجن کے لیے۔ یہ ہم باقاعدہ اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ جو جن کے پیارے اللہ کو چلے گئے، اللہ کے پاس اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی رقوم وفاقی حکومت NDMA کے ذریعے تقسیم کر رہی ہے، اور بہت بڑا جو حصہ ہے کمپنسیشن کا وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ NDMA کو پہلی قسط کے طور پر 5 ارب روپے دیے گئے، اور اب 3 ارب اور ان کو دیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جو ان کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے کما کو وہ اس سے پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ فورن اسسٹنس کے حوالے سے ہمیں دوست ممالک اور برادر ممالک اور دوسرے ممالک ہمیں وہ چونکہ پچھلے 7-8 روز میں 9 روز میں دنیا کو آگاہی ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ جو بارشی سیلاب آیا ہے اس نے کس حد تک تباہی مچائی ہے، تو اس سے جب ان کا شعور بڑھا، ان کو آگاہی ہوئی، تو وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاید وہ اس معاملے کو روٹین کا معاملہ سمجھ رہے تھے۔ اس حوالے سے، اس آگاہی کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، ڈاکٹر شہری رحمان صاحبہ کا۔ انہوں نے بہت ہی محنت سے، چلیے ڈاکٹر بھی انشاءاللہ بن جائیں گے آپ ایک دن، بلکہ ڈاکٹر ہیں آپ بالکل ایک لحاظ سے، PhD I mean۔ تو انشاءاللہ اس سے اور پھر آپ سب کی ایفرٹ سے یہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ سب نے، پوری کابینہ نے فردن اور اجتماعاً، تو اس سے ہماری جو یہ جو آفت ہے، جو تکالیف ہیں، وہ دنیا کو سمجھنے میں بہت اچھی طرح انہوں نے ایفرٹ کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں UAE کی طرف سے $50 ملین کا جو امدادی سامان پہنچنا شروع ہوا، ترکی سے آنا شروع ہو گیا، قطر سے آنا شروع ہو گیا، چائنا سے آنا شروع ہو گیا، اور پھر چائنا نے پرسوں 400
ملین RMB کا انہوں نے اضافی امداد کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ خیمے اور دوسری امداد ان ممالک سے آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ترکی سے، سعودی عربیہ سے، جارڈن سے، اور امریکہ نے $31 ملین USAID نے اعلان کیا، اور میری چند دن پہلے پرنس کریم آغا خان کے صاحبزادے سے میری بات ہوئی، انہوں نے $10 ملین کی انہوں نے امداد کا اعلان کیا ان ٹرمز آف کیش، اور درجہ بدرجہ ازبکستان، جارڈن، ترکمنستان، یہ تمام ممالک جو ہیں اس وقت پاکستان کے لیے وہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ نے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنا ایک پروگرام وہ جاری کرنے والے ہیں۔ قطر کے امیر سے میری خود بات ہوئی، اور UAE کے جو ہمارے صدر ہیں محمد بن زائد، ان سے میری خود بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز، ہر امداد کے لیے پاکستان کے لیے حاضر ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جائکا، یہ تمام جو ادارے ہیں وہ اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی جو کیش امداد ہے اس کو بڑھا کے 1.5 ملین پاؤنڈ سے 15 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ہم پوری پاکستانی قوم اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں۔ اور ابھی مرحلہ بھی آنا ہے جو کہ ریپیئر کا، ریہیبلیٹیشن کا، وہ ایک ہمنگس چیلنج ہے، جس طرح بھی آپ کو جنرل اختر نواز نے بتایا اور جنرل ظفر اقبال نے بتایا۔ اس کے لیے بہت ہمیں سوچ و بچار کے ساتھ اور بڑی اچھی پلاننگ کے ذریعے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور سندھ کے بارے میں جس طرح بتایا کہ جب تک کہ وہاں پر ایک ڈرین کا ہم معاملہ حل نہیں کریں گے، اور وہاں پر جب میں کل وہاں پر موجود تھا تو بلاول بھٹو صاحب تھے وہاں پر، چیف منسٹر سندھ موجود تھے، اور وہاں پر ان کے چیف انجینئر نے ڈرین کی بات کی کہ جب تک ہمیں ایک اچھا سسٹم نہ بنایا تو خدا نخواستہ آئندہ بھی اس طرح کے جو بارشی یا سیلاب جو ہیں وہاں پر پانی کھڑا رہے گا، اور خدا نخواستہ تباہی مچے گی۔ اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں یہ ڈرینز، یہ اسٹرکچر، اس کے لیے ہمیں پوری مشاورت کے ساتھ ایک جامع ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے میں جو ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی امداد دے رہا ہے۔ میں لاہور میں لوگوں نے اپنے امدادی چیکس دیے ہیں، چینی کمپنیوں نے جو پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کے چیکس دیے ہیں، اور پاکستان کے جو چیمبرز ہیں بعض مجھے امدادی چیکس دے چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ بینکس اور دوسرے ادارے بڑے خواہش مند ہیں کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ ایک ڈونرز کانفرنس بلا رہے ہیں۔ اسی طرح NGOز جو ہیں ان کی میں نے احسن اقبال صاحب کے ذمہ کیا ہے، اور شہری رحمان صاحبہ کے میں نے ذمہ کیا کہ وہ NGOز کی میٹنگ بلائیں اور ان سے جو وہ اس معاملے میں کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں وہ ان کو ہم ویلکم کریں۔ اسلام آباد چیمبرز، آؤٹ پرنٹ چیمبرز بھی یہاں پر چند دن پہلے آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو افراد، جماعتیں اپنے تئیں وہ کھانا، فوڈ پیکس، خیمے، ادویات وہ لے کے چل پڑے ہیں، اور ایک وہ جو ایک ماحول ہے جو بننا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے بالکل بن رہا ہے، اور پوری قوم اس وقت بالکل ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے کہ ہم انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے چیلنج سے ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہم گزریں گے۔ اس حوالے سے میں فورن میڈیا کے حوالے سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس میں بڑی ایک فیکٹ بیسڈ انہوں نے جو پوری دنیا کو جو حقائق ہیں اس سے آگاہی کی، اور اسی طریقے سے ہمارے جو منسٹریاں ہیں کمیونیکیشن کی، پاور کی، ہماری AD بیسٹ کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور پلاننگ کمیشن، اکنامک افیئرس، کلائمیٹ چینج، اور متعلقہ تمام
جو ادارے اور جو افراد ہیں وہ اس ایک بہت بڑے ایک چیلنج کو قبول کیا انہوں نے، اور بڑی محنت سے جاں فشانی سے ریلویز ہے، ہماری جو سڑکات کا جو محکمہ ہے، یہ سب پوری طرح یہ یکسو ہیں، اور دن رات یہ اس وقت انہوں نے جان کی بازی انہوں نے لگائی ہوئی. اور FWO جو ادارہ ہے وہ ان سوات ویلی میں جہاں پر مین میڈ ڈیزاسٹر ہوا ہے، مین میڈ ڈیزاسٹر، اور میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو دن رات جو لیکچرز دیے جاتے ہیں اور سرمنز دیے جاتے ہیں، کاش کہ انہوں نے اس مین میڈ ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا. دریا کے پیٹ میں ہوٹلز بنے ہیں، اور یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا. بارکیٹ میں نے اس طرح کہا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، لیکن ہمیں اپنے جو بلنڈرز ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں آئندہ کے لیے اپنے ایسے جو واقعات کی روک تھام کے لیے جو قوانین ہیں اس کے اوپر، اس کی جو عملداری ہے اس کے اوپر ہمیں پوری طرح یکسو ہونا چاہیے. وغیرہ یہ کس طرح ہوگا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، نہ صرف ہزاروں جانیں وہ اس کی نظر ہو گئیں، بچے، خواتین، بھائی، بزرگ، اربوں کھربوں کی جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. تو کیا آپ پوری قوم خاموش تماشائی بنے گی؟ کیا قوانین کی اگر دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یا اس کو ڈسپلن نہیں کیا گیا، یا اس کو وائلیٹ کیا گیا، تو کیا پھر آپ خاموش تماشائی بنیں گے؟ اور اس غریب قوم کا جو اپنا محنت کی کمائی ہے وہ اس طرح ہر سال ان جو فاش غلطیوں کی نظر ہوگی؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. There can be no compromise on this. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو اور متعلقہ اداروں کو مل کر ایک جامع پلان بنانا ہوگا، اور اس کے اوپر سب اس کے اوپر ان کو عمل کرنا ہوگا. لہٰذا یہ وقت یہ سرمن دینے کا نہیں ہے، یہ وقت عمل کرنے کا ہے، اور جو قوانین ہیں ان کے اوپر سختی سے کار بند ہونے کا ہے. میں اس وقت جو ہمارے جو قومی جو ہمارا جو میڈیا ہے، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری طرح جو حقیقت حال اس کو اجاگر کیا ہے، پوری دنیا کو اس سے آگاہ کیا ہے. تو میں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ دوسرے ذرائع ہیں ابلاغ کے، میں ان سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس سیلاب کی روک تھام کے لیے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے جن اداروں نے، چاہے وہ افواج پاکستان ہیں، چاہے وہ PDMAs ہیں، چاہے وہ NDMA ہے، جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے انتھک کام کیا، میں ان کا بھی بے حد ممنون اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز کا جنہوں نے پوری کاوش سے، خلوص دل سے انت تک محنت کی ہے، میں آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. صوبائی حکومتوں کا، صوبائی وزرائے اعلیٰ کا، چیف سیکرٹریز کا، چیف ان کے اداروں کا، اور زوما کا، جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے اور دکھی انسانیت کا انہوں نے احساس کیا ہے، اور وہ جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیراعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جو اب تک اقدامات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے تھے. اور وزیراعظم شہباز شریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ پوری قوم ایک لڑی بھی ہوئی ہے، جبکہ جو ممالک امداد کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا کہ UAE کی جانب سے $50 ملین کا امدادی سامان آنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ترکی، قطر، چین سے بھی امدادی سامان آنا شروع ہو گیا ہے، اور چین نے پرسوں 400 ملین اضافی امداد کا اعلان بھی کیا. دوست ممالک کی جانب سے امداد کے اعلانات پر قوم شکر گزار ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔